الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے پیارے آقا دونوں جہان کے داتا سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ محبت سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مأوانا و ملجانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پاک صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ اپنے مدینے والے آقا تاجدار عرب و عجم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دل کی گہرائیوں سے محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور یاد کر لیں۔ عقیدت سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مأوانا و ملجانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبی یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفی یا ملتجا امداد کن، اور یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن، اور غوث اعظم بابا نے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستان رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم دمزہ شاہ مرشدی مفتی اعظم میزنم۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مأوانا و ملجانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ممبر شریف پہ ہمارے اور آپ کے درمیان رضا مسجد کی خطیب و امام حضرت حافظ محمد ذکی خان صاحب نوری جلوہ فرما ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ناظم اجلاس عزیز القدر کیا نام ہے شاہ گل رضا صاحب، حافظ شاہ گل رضا صاحب، وہ پوری محنت کے ساتھ نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ان کے علم و عمل میں اور برکتیں عطا فرمائے، دین متین کی خدمت کا جذبہ صادقہ عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ اور محبت سے درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مأوانا و ملجانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ میں حصول برکت کے لیے منقبت امام حسین کے مشہور زمانہ دو اشعار پڑھتا ہوں، محبت سے سارے حضرات کہیں یا امام حسین۔ شاعر لکھتا ہے کہ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، ارے جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا،
جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، اور ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا۔ ارے تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا کانفرنس، ذکر شہدائے کربلا کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ اور اہل بیت اطہار کے تعلق سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے پیارے انداز میں ارشاد فرمایا۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ پارہائے صحف غنچہائے قدس، پارہائے صحف غنچہائے قدس، پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ اور آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ اور خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت اہل بیت پاک نبوت سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ کرام سے بھی عقیدت رکھتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جو ذکر شہداء کربلا کرتے ہیں، ہمارا مقصد صرف قصہ کہانی سنانا نہیں ہوتا ہے، بلکہ الحمدللہ ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے تعلق سے بھی بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام کی عظمتوں کا بھی بیان ہوتا ہے، اور اہل بیت پاک مصطفیٰ کی فضیلتوں کا بھی بیان ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ دونوں دن میں نے اہل بیت پاک کے تعلق سے بھی روایت و احادیث پیش کی ہیں، اور صحابہ کرام کے تعلق سے بھی، ہجرت کے تعلق سے سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر سا ذکر بھی میں نے آپ کے درمیان میں کیا ہے۔ اور یہ آج کے دور میں ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ رد روافظ کے لیے اس کو بیان کرنا آج ضروری ہو گیا ہے۔ رافضیت پوری طاقت کے ساتھ اپنے پیر پسارنا چاہتی ہے، اس لیے رافضیت کا رد کرتے ہوئے صحابہ کرام کا ذکر جمیل بھی ہمارے لیے لازم و ضروری ہو گئے۔ بے شک میں آپ کو بتا دوں، الحمدللہ ہم سنی ہیں، ایک حدیث شریف سناؤں میں آپ کو، ہم سنی ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں صحابہ کرام کا دامن، اور بغیر ان دونوں دامنوں کے ہم کبھی بھی اپنے ایمان و عقیدے کو محفوظ نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو پکڑ کے خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو پکڑ کے اس حدیث کی روایت فرمائی ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اور صاف ارشاد فرمایا، الا ان مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلاک۔ صاف صاف اللہ کے رسول نے ارشاد فرما دیا ہے، لوگو
میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. جو اس کشتی میں سوار ہو گیا اس نے نجات پا لی. من رکبہ نجا، جو اس میں سوار ہو گیا اس نے نجات پا لی. ومن تخلف عنہا فہلک، اور جو سوار ہونے سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک و برباد ہو گیا. اللہ اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو حدیث اہل بیت کے تعلق سے ہے. اب آپ مشکات شریف کی اٹھاؤ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم اس حدیث کے راوی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. اے لوگو، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اللہ اللہ. ذرا غور کرو، ان دونوں حدیثوں کو نگاہوں کے سامنے رکھو. ان دونوں حدیثوں کی روشنی میں حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اللہ کا فضل ہے ہم اہل سنت والجماعت اہل بیت کی کشتی میں سوار ہوئے اور ہدایت کے ستارے صحابہ کرام سے ہم نے ہدایت کی روشنی پائی ہے. اس لیے انشاءاللہ میدان قیامت میں ہم قیامت کی ہولناکیوں سے بھی محفوظ رہیں گے اور جہنم کی سزاؤں سے بھی ہم محفوظ رہیں گے. اب ذرا پلٹ کے سوچئے، وہ شخص، وہ انسان جو اہل بیت کی کشتی میں سوار نہ ہوا، رافضی ہو گیا، اہل بیت کا دشمن ہو گیا، وہ اہل بیت کی کشتی میں سوار نہ ہوا. جس نے اہل بیت سے محبت کرنے کے بجائے دشمنی کی، وہ شخص ہلاک و برباد ہو گیا. یا وہ شخص جو اہل بیت کی کشتی میں سوار تو ہوا لیکن ہدایت کے ستارے صحابہ کرام سے اس نے ہدایت حاصل نہ کی، وہ بھی کفر و دلالت کے قعر مذلت میں گرتا ہوا نظر آیا. اس لیے ہم اہل سنت والجماعت صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. اس لیے جب اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس درمیان میں صحابہ کرام کا بھی تذکرہ ہوتا ہے. اللہ اللہ. ایک قوم وہ ہے جو اہل بیت کی محبت میں اتنی آگے بڑھ گئی کہ وہ صحابہ کرام سے دشمنی پہ اتر آئی، وہ بھی ایمان سے خارج ہے. اور ایک اہل بیت کی دشمنی میں اتنی بڑھی کہ اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرنے لگی، وہ قوم بھی ایمان سے خارج ہو گئی. الحمدللہ اہل سنت والجماعت اس معتدل راستے پر ہے جس پر ہمیں رہنے کا حکم دیا گیا ہے. اسی لیے اچھے رضا، سچے رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. تھوڑا سمجھیے، میں نے کہا نا اعلیٰ حضرت کے اشعار تھوڑے مشکل ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرمان کہ اہل سنت کا بیڑا پار ہو گیا. کیوں پار ہو گیا؟ کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. ہم کامیاب اس لیے ہیں کہ ہم اہل سنت کی کشتی میں محبت اہل بیت کر کے سوار بھی ہو گئے اور ہم نے ہدایت والے ستارے صحابہ کرام سے بھی محبت کی ہے، صحابہ کرام سے بھی عقیدت کی ہے. اسی لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق. تمام انسانوں میں انبیاء کرام کے بعد اگر سب سے بڑا کسی کا مرتبہ ہے، سب سے عظیم کسی کا مرتبہ ہے تو وہ سرکار صدیق اکبر کی ذات ہے. سب سے بڑا، سب سے پہلا مرتبہ صدیق اکبر کا ہے. اس کے بعد سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اس کے بعد حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اس کے بعد مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اس لیے ہم اہل سنت صحابہ کرام کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. میں نے ہجرت کے بیان کے ضمن میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر سا تذکرہ کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ صدیق اکبر کی کیسی جانثاریاں ہیں، آپ کی کیسی جان پیشانیاں ہیں. ایسی جانثاریوں کی وجہ سے، ایسی قربانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق کے عظیم مرتبے پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فائز فرما دیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کو بتاتا چلوں، جب سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب
آیا. آپ کی عمر شریف کے آخری لمحات تھے تو سرکار صدیق اکبر نے مولا کائنات کو اپنے قریب بلایا. حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا. ارشاد فرمایا علی جب میرا وصال ہو جائے, جب میری روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے, علی تم مجھے انہی ہاتھوں سے غسل دینا جن ہاتھوں سے تم نے میرے آقا کو غسل دیا تھا. اللہ اللہ, ان صحابہ کی محبت دیکھو, ان میں آپس میں اتحاد و اتفاق دیکھو. عرض کرتے ہیں اے مولا کائنات جن ہاتھوں سے تم نے میرے نبی کو غسل دیا تھا انہی ہاتھوں سے مجھے غسل دینا. اللہ اللہ, اور میری نماز جنازہ پڑھنے کے بعد میرے جنازے کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے جا کر کے رکھ دینا اور میرے کریم آقا کی بارگاہ میں عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یار غار یار مزار بھی بننا چاہتا ہے. حضور صدیق اکبر کی خواہش ہے کہ وہ آپ کے پہلو میں دفن کر دیا جائے. اگر اجازت ملے تو مجھے روضہ رسول کے قریب میں دفن کر دینا. اللہ اللہ, اور اگر اجازت نہ ملے تو مسلمانوں کے عام قبرستان جنت البقیع کے اندر دفن کر دینا. اللہ اللہ, ماں حضرت صدیق اکبر نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصیت فرمائی. اس کے بعد ام المومنین اپنی پیاری بیٹی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ پارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرمایا عائشہ یہ بتاؤ میرے نبی کو کتنے کپڑوں میں تک کفن دیا گیا؟ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا. سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھو. آپ یہ چاہتے ہیں میں نے پوری زندگی اپنے آقا کی اطاعت میں گزری ہے, میری زندگی نبی کی اطاعت میں گزری ہے تو میری موت بھی میرے آقا کی اطاعت میں گزرے. جتنے کپڑوں میں میرے نبی کو کفن دیا گیا اتنے ہی کپڑوں میں مجھے بھی کفن دیا جائے. آپ نے اپنے 2 بوسیدہ پرانے کپڑے عطا کیے. فرمایا 2 کپڑے یہ لے لو اور 1 کپڑا میرے لیے خرید دینا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں اے پیارے ابا جان آپ امیر المومنین ہیں, آپ خلیفۃ المسلمین ہیں, یہ پرانے بوسیدہ کپڑے ہیں, آپ کے لیے تو عمدہ نئے کپڑوں کا کفن ہونا چاہیے. جانتے ہو سرکار صدیق اکبر نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ اللہ اللہ, یار غار مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں پیاری بیٹی زندہ انسان مردہ کے مقابلے میں نئے کپڑے کا زیادہ مستحق ہے, اسے زیادہ ضرورت ہے, اس لیے میرے لیے تم ان 2 کپڑوں کو استعمال کر لینا. اللہ اللہ, آپ کا جب وصال ہو گیا تو آپ کی وصیت کے مطابق مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو غسل دیا, کفن پہنایا گیا اور آپ کے جنازہ پاک کو لا کر کے گنبد خضرا کے سامنے رکھ دیا گیا. اللہ اللہ, سنہری جالیوں کی چھاؤں میں رکھ دیا گیا. مولا کائنات آگے بڑھے. اب یہاں عقیدہ دیکھو, حضرت صدیق اکبر نے کہا تھا مولا علی سے اللہ کے رسول سے عرض کرنا کہ آپ کا یار غار رفیق مزار بننا چاہتا ہے, اگر اجازت ملے تو دفن کر دینا ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا. اللہ اللہ, پتا چلا صدیق اکبر کا عقیدہ ہے کہ نبی زندہ ہے, مولا علی کا عقیدہ ہے کہ نبی زندہ ہے, ورنہ علی کہتے ہیں ارے صدیق کیسی بات کر رہے ہو, میں کہاں جا کر کے کس سے جا کر کے تمہاری بات کہوں گا؟ اللہ کے رسول تو کب کے پردہ فرما گئے ہیں. پتا چلا نبی کا عقیدہ ہے کہ صدیق اکبر کا عقیدہ ہے کہ نبی زندہ ہے, مولا کائنات کا عقیدہ زندہ ہے کہ نبی زندہ ہے. اسی لیے مولا کائنات جنازہ صدیق اکبر کو لے کر کے آئے, اللہ کے رسول کے قدموں میں رکھا, دست برتا عرض کرتے ہیں, صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت بیان فرما دیتے ہیں. یا رسول اللہ, صدیق اکبر کی خواہش یہ ہے کہ آپ کے پہلو میں دفن کیا جائے. یا رسول اللہ, آپ کا یار غار رفیق مزار بننا چاہتا ہے. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ان کلمات کو دہرایا تھا گنبد خضرا کا پھاٹک کھلا, قبر پاک مصطفیٰ سے آواز آئی, زندہ نبی نے ارشاد فرمایا ادخلوا الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق. حبیب کو حبیب کے پہلو میں دفن کر دو, اس لیے کہ حبیب کو حبیب کا خواہش مند ہے. اللہ اللہ, اسی لیے تو اچھے رضا سچے رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی پکار اٹھے کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہدائے کربلا کانفرنس, شان مصطفیٰ کریم, نعرہ تکبیر.
بارگاہ رسول سے اجازت ملنے کے بعد سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلو مصطفیٰ میں دفن کر دیا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ رافضی شیعہ اللہ کے رسول کے مقدس صحابہ کی توہین کرتے ہیں اور ایسی بری بری بھدی بھدی کھلی کھلی گالیاں دیتے ہیں تو کوئی سنی مسلمان ان کی اس گستاخی کو سن بھی نہیں سکتا، برداشت کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ ہیلے اور بہانوں سے صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی بھی صحابی کی شان میں ادنا توہین انسان کو درجہ کفر تک پہنچا دیتی ہے، انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ حضرت سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی۔ اب آؤ تھوڑا سا تذکرہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ دویم سیدنا سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کر لیا جائے۔ کون عمر؟ وہ عمر جن کے اسلام کے لیے اللہ کے رسول دعا فرما رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنہیں اللہ سے مانگا ہے، دعا فرمائی ہے، اور دعائے رسول پاک کی برکت سے سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم کے اسلام لانے کا طریقہ بڑا عجیب و غریب ہے، آپ سنتے رہتے ہیں بارہا، میں اسے دہرانا نہیں چاہتا، لیکن آپ کو بتاؤں حضرت عمر فاروق اعظم کی فضیلت دیکھو، ان کی شان دیکھو۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لو کانا بعدی نبیا فکانا عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے۔ اللہ اللہ، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، لیکن میرے آقا خاتم النبیین ہے، نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب ہمارے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق اعظم ہوتے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بہت تقویت حاصل ہوئی۔ صحابہ کرام چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ جب سرکار عمر فاروق اعظم داخل اسلام ہو گئے، آپ کو پتا ہے کہ کفار مکہ نے اعلان کیا تھا بھرے مجمع میں، ہے کوئی جو محمد عربی کا سر قلم کر کے لے آئے، سارے مجمع پہ سناٹا تھا، سارے مجمع پہ خاموشی تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ہاں میں ان کا سر قلم کر کے لاؤں گا۔ لوگوں نے ان سے کہا ہاں تم ہی ایسا کر سکتے ہو، اے عمر یہ کام تمہارے ہی بس کا ہے۔ حضرت عمر ننگی تلوار لے کر کے گئے تھے اور پھر کیا کیا واقعات پیش آئے تفصیل کی طرف نہیں جاؤں گا۔ جب حضرت خباب کے ساتھ حضرت عمر فاروق اعظم بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچتے ہیں، جب آپ نے قرآن کی آیت بینات کو تلاوت فرمایا تھا، کہ آپ نے قرآن کی آیت بینات کو سنا تھا، تو قرآن کی آیتوں کا اثر آپ کے دل پہ اتنا گہرا ہوا کہ آپ کے دل کی دنیا بدل گئی تھی۔ اللہ اللہ، اسلام کی محبت آپ کے رگ و ریشے میں جاگوزی ہو چکی تھی، آپ رونے لگے، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا، کہا مجھے اس رسول کی بارگاہ میں لے کر کے چلو۔ ادھر حضرت خباب حضرت عمر کو لے کر کے آ رہے ہیں، ادھر اللہ کے رسول حضرت ارقم کے مکان میں، صفا پہاڑی کے قریب میں حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں جلوہ فرما ہے۔ اللہ اللہ، حضرت حمزہ اور حضرت ابو طلحہ اور دوسرے صحابہ کرام پہرے داری کر رہے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ نے دیکھا کہ دور سے حضرت عمر ننگی تلوار لے کر کے آ رہے ہیں، آپ نے فرمایا عمر آ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، ننگی تلوار لے کر کے آ رہے ہیں، اگر یہ اچھے ارادے سے آتے تو ٹھیک ہے، ورنہ عمر کی تلوار سے ان کا سر قلم کر دیا جائے گا، آج عمر کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اللہ اللہ، ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو چکی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے آئے اور حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے ارشاد فرمایا اے عمر یہ فتنہ انگیزی تم کب تک کرتے رہو گے؟ کیا اس وقت تک نہیں چھوڑو گے جب تک کہ ذلیل و رسوا نہ ہو جاؤ؟ اتنا سننا تھا حضرت اللہ کے رسول کے مبارک کلمات کا اثر عمر فاروق اعظم پر ایسا ہوا کہ تلوار ہاتھ سے گر گئی اور عمر پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک عبد اللہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ اللہ، اب عمر فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہاں ہم ضرور حق پر ہیں سرکار، ہم چھپ چھپ کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اب ہم آج سے چھپ کر کے نہیں بلکہ کعبے کی چھاؤں میں نماز پڑھیں گے۔ اللہ اللہ، صحابہ کرام نے ایک نعرہ مارا، جوش مسرت سے نعرہ مارا، ایسا نعرہ مارا جس سے مکے کے در و دیوار گونج اٹھے ہیں۔ اللہ اللہ، مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اب حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمائش کے مطابق صحابہ کو اجازت دے دی۔ اب صحابہ حضرت ارقم کے گھر سے نکلے،
دو صفوں کے اندر صحابہ چل رہے ہیں، ایک صف میں حضرت امیر حمزہ ہیں، دوسری صف میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب ان نفوس قدسیہ کو کفار مکہ نے دیکھا تو ان کی چھاتی پھٹی کی پھٹی رہ گئی، ان کا دم گھٹنے لگا اور کسی میں ہمت نہ ہوئی جو مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھ لے۔ مسلمانوں نے پوری شان و شوکت کے ساتھ کعبہ شریف میں آ کر کے نماز ادا فرمائی۔ اللہ اللہ، صحابہ بیان فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم کے اسلام لانے سے ہم لوگوں کو بہت تقویت حاصل ہو گئی۔ اب ہم لوگ اپنے اسلام کو چھپاتے نہیں تھے بلکہ اب ہمارے اندر اسلام کو ظاہر کرنے کی طاقت پیدا ہو گئی تھی۔ اللہ اللہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھو، ان کے حالات زندگی کا مطالعہ کرو۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معاملات میں بہت سخت تھے۔ جب آپ کو خلیفہ بنا دیا گیا، آپ کی کرامتوں سے کتابیں بھری پڑی ہیں، آپ کو جب خلیفہ بنا دیا گیا تو آپ نے مسلمانوں کے معاملات میں اس قدر مسلمانوں کے معاملات اتنی دور اندیشی اور عدل و انصاف کے ساتھ حل فرمائے کہ آپ کے عدل و انصاف کا دور دور تک شہرہ ہونے لگا۔ آپ کے زمانے میں مسلمانوں کو جتنی فتوحات ہوئی اتنی فتوحات کسی اور زمانے میں حاصل نہ ہوئی۔ اللہ اللہ، اسلامی فوجوں کو قدم قدم پہ فتح و نصرت نظر آتی تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یوں کہیے کہ 22 لاکھ مربع میل پر سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت قائم تھی اور بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے بادشاہ آپ کا نام سن کر کے کانپ جاتے تھے۔ بڑی بڑی طاقتیں آپ کے نام سے تھرا جایا کرتی تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال بڑا سخت تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عمر فاروق اعظم جب کسی کو کسی صوبے کا گورنر بنا کر کے بھیجتے تھے، آپ کے عدل و انصاف کی شان دیکھو، آپ حقانیت اور صداقت کی شان دیکھو۔ جب آپ کسی کو کسی صوبے کا گورنر متعین فرماتے تھے تو اس سے چند شرطیں لکھوا لیا کرتے تھے۔ پہلی شرط یہ ہوتی تھی کہ تم ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہوگے، دوسری شرط یہ ہوتی تھی کہ اعلیٰ قسم کا کھانا نہیں کھاؤ گے، تیسری شرط یہ ہوتی تھی کہ باریک لباس نہیں پہنو گے، چوتھی شرط یہ ہوتی تھی کہ آپ حاجت مندوں کے لیے اپنا دروازہ بند نہیں رکھو گے اور اپنے مکان میں پہرے دار نہیں رکھو گے۔ ان شرطوں پر بڑی سختی کے ساتھ پابندی کراتے تھے اور اگر کوئی ان شرطوں کی خلاف ورزی کرتا تھا بڑی سخت سزا عطا فرماتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عمر فاروق اعظم کے نام سے آپ کے زمانے کے گورنر، آپ کے زمانے کے عاملین کانپ جایا کرتے تھے، خوف و ہراس طاری ہو جایا کرتا تھا۔ والی مصر کے متعلق حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت آئی کہ جو والی مصر ہیں وہ ریشم پہنتے ہیں اور اپنے دروازے پہ دربان یعنی پہرے دار متعین کرتے ہیں۔ تو جانتے ہو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سپاہیوں کو حکم دیا، جاؤ اور والی مصر کو جس حالت میں بھی ہو گرفتار کر کے لے آؤ۔ اللہ اللہ، امیر المومنین کا حکم تھا، خلیفۃ المسلمین کا حکم تھا۔ سپاہیوں کا دستہ پہنچا اور والی مصر کو گرفتار کر کے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جب وہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر آئے، ان کا نام ہے عیاض بن غنم۔ اللہ اللہ، عیاض بن غنم جب حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں آئے تو آپ نے انہیں ٹاٹ کا کرتا پہنایا اور بکریوں کا ایک ریوڑ ان کے حوالے کر دیا اور کہا تم انسانوں پر حکومت کرنے کے لائق نہیں ہو، ان ریوڑ کو لے جاؤ اور چراؤ۔ اللہ اللہ، اسی لیے آپ کا نام سن کر کے عاملین گورنر کانپ جاتے تھے اور جب آپ کسی کو کہیں کا گورنر متعین فرماتے تھے تو ان سے لکھوا لیتے تھے تمہاری جائیداد اور زمین اور کتنا مال و دولت تمہارے پاس ہے، یہ سب لکھوا کر کے اپنے پاس محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے سارے عاملین کو حکم دیا کہ تمہارے پاس جتنی زمین جائیداد اور جتنا مال و دولت ہے اس کی فہرست بنا کر کے میرے پاس روانہ کر دو۔ سب نے اپنی اپنی فہرست روانہ کر دی۔ اللہ اللہ، غالباً حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ سے ہیں انہوں نے اپنی فہرست جب بنا کے بھیجی، حضرت عمر فاروق اعظم نے سارے عاملین کی فہرست کو چیک کیا۔ جب ان کی فہرست کو چیک کیا، دیکھا کہ مال و دولت کی کثرت ہے، آپ نے ان کے سارے اثاثے، سارے جائیداد، سارے مال کے دو حصے فرما لیے، ایک حصہ بیت المال میں جمع فرما دیا اور ایک حصہ انہیں واپس کر دیا۔ اللہ اللہ، کتنا سخت رویہ تھا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور غریبوں کی خبرگیری کیسی فرماتے تھے، پریشان حال لوگوں کی دستگیری کیسے فرماتے تھے۔ رات کی تنہائی میں اکیلے مدینہ المنورہ کی گلیوں میں گشت کرتے تھے، کہیں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کہیں کوئی پیاسا تو نہیں ہے، کہیں
پریشان حال تو نہیں ہے. وہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ آپ گشت فرما رہے تھے, ایک گھر میں ایک بیوہ عورت کے بچے رو رہے تھے, تو آپ اپنے کاندھے پر گیہوں کی آٹے کی بوری اپنے کاندھے پر سوار لے کر کے اپنے کاندھے پر لے کر کے پہنچے تھے. آپ نے ہاتھ سے روٹیاں بنا کے آپ نے کھلائی تھی. اللہ اللہ, آپ کا عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ دور دور تک آپ کے عدل و انصاف کے خطبے پڑھے جا رہے تھے. اسلامی فوجیں جس طرف رخ کرتی تھی, فتح کامرانی ان کے قدم کو چومتی ہوئی نظر آتی تھی. مولانا روم حضرت علامہ روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مثنوی شریف میں سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت لکھی ہے, وہ میں آپ کو سناؤں. محبت سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ. آپ بیان فرماتے کہ ہرقل بادشاہ حضرت عمر فاروق اعظم کے روب و دبدبے, ان کی سطوت و حکومت اور ان کے طریقہ کار سے بہت پریشان, اتنا پریشان, اتنا عاجز تھا کہ ہر محاذ پر اس کی فوجیں ناکام ہوتی تھی, ہر محاذ پر اس کی فوجوں کو شکست ہوتا تھا. وہ آپ کے طریقہ کار سے بہت زیادہ متاثر تھا. جب عاجز آ گیا, فوجی طاقت سے مقابلہ نہ کر سکا, جب اپنے فوجی طاقت سے اسلام اور مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکا, تو اس نے اپنی حکومت کے بڑے بڑے اطباء, بڑے بڑے حکیموں, بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بلایا, جمع کیا اور ان سے ان کے سامنے اپنا درد بیان کیا اور کہنے لگا کہ میں مسلمانوں کے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق اعظم کے طریقہ کار اور ان کے فوجی طاقت, فوجی دبدبے سے, ان کے عدل و انصاف سے میں عاجز آ چکا ہوں. مجھے کوئی ایسا سیال زہر تیار کر کے لا کے دو جو بغیر پیے انسان اور انسان کی جان لیوا ہو. اللہ اللہ. تو حکیم اپنے وقت کا بادشاہ تھا, سارے کے سارے اطباء موجود ہیں, سارے کے سارے حکما موجود ہیں, سب کے سامنے جب اس نے اپنی یہ بات کہی تو حکیموں نے کہا ہمیں تھوڑا سا وقت دیجیے, اس کام کے لیے ہمیں تھوڑے سے وقت کی ضرورت ہے. تو بادشاہ تھا اپنے وقت کا, اس نے کہا ٹھیک ہے تمہیں مہلت ہے, جاؤ ایسا سیال زہر تیار کرو, ایسا بہنے والا زہر, ایسا خطرناک زہر تیار کرو کہ جو بغیر پیے انسان کو ہلاک کرنے والا ہو, جاندار کو ہلاک کرنے والا ہو. چند روز کی مہلت جب حکیموں کو مل گئی, طبیبوں کو مل گئی, تو انہوں نے پوری عرق ریزی اور جاں فشانی کے ساتھ محنت کی اور چند دنوں کے اندر ایسا سیال زہر تیار کیا, ایک شیشی میں لا کر کے بادشاہ کو عطا کر دیا اور کہا یہ بادشاہ سلامت, یہ ایسا سیال زہر ہے, اسے پینے کی ضرورت نہیں ہے. جس جاندار کو اس کے اوپر سے گزرنے والی ہوا لگ جائے گی وہ شے ہلاک و برباد ہو جائے گی. اللہ اللہ. جب اتنا خطرناک سیال زہر تیار ہو گیا, اس نے اپنے خاص معتمد ایلچی کو بلایا اور اسے بلانے کے بعد اسے پوری بات بیان کی, تفصیل کے ساتھ سارا معاملہ بیان کیا, اسے سمجھایا اور سمجھا کر کے تاکید کر دی کہ خاموشی کے ساتھ جاؤ مدینے کے اندر اور کسی صورت سے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین دار الخلافہ کے سامنے اس زہر سیال کی شیشی کو کھول کر کے رکھ دینا, جو ہوا اس کے اوپر سے گزرے گی جس جاندار کو لگے گی اسے ہلاک کرتی ہوئی چلی جائے گی. اللہ اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ, شاہی فرمان جب اس ایلچی کو ملا, ایلچی نے فوراً تیاری شروع کر دی, تیز رفتار گھوڑے کا انتظام کر دیا گیا, سارے سامان سفر تیار کر دیے گئے, پورے آن و بان اور طاقت کے ساتھ اسے روانہ کر دیا گیا. یہ خاص اور معتمد ایلچی تھا, بادشاہ کے حکم سے یہ روانہ ہوا, دن رات سفر کر رہا ہے, وادیوں کا سفر کر رہا ہے, جنگلوں کا سفر کر رہا ہے, دریاؤں کا سفر کر رہا ہے. دن رات سفر کرتے کرتے جب مدینے کے قریب پہنچا تو اس نے بھیس بدل کے مدینے کے اندر داخل ہوا, لباس بدلا اور لباس بدل کے مدینے شہر کے اندر داخل ہوا. اب وہ ڈھونڈ رہا ہے, بادشاہ کا محل تلاش کر رہا ہے. اللہ اللہ. ایک دن گزر گیا, ڈھونڈتے ڈھونڈتے بادشاہ کا محل نظر نہ آیا, 2 دن گزر گئے, بادشاہ کا محل نظر آیا, کئی دن گزر گئے, مجبور ہو گیا, پریشان ہو گیا, اسے کہیں کوئی محل نظر نہ آیا. تو اس نے ایک دن ایک مسلمان سے پوچھا, یہ بتاؤ بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ کہا اچھا محل پوچھتے ہو, ہمارے بادشاہ کا, مومنوں کا محل تو جنت ہے, مومنوں کا محل تو جنت ہے. کہا یہ بتاؤ امیر المومنین رہتے کہاں ہیں؟ تمہارے خلیفہ رہتے کہاں ہیں؟ خلیفۃ المسلمین رہتے کہاں ہیں؟ کہا مسلمانوں کا محل جنت ہے. ہاں اگر تم رہنے کی جگہ پوچھتے ہو, وہ سامنے جو جھوپڑی نظر آ رہی ہے وہ امیر المومنین کا مکان ہے. اللہ اللہ. اب تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی, اس لیے کہ وہ بادشاہ ہرقل بادشاہ کی طرف سے بڑے بڑے امیروں کے پاس گیا تھا, بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا تھا, بڑی بڑی بارگاہوں میں پہنچا تھا, بڑے بڑے محل دیکھے تھے اس نے, بڑی بڑی کوٹھیاں دیکھی تھی اس نے, حضرت عمر کا بڑا نام
نام سنا تھا. حضرت عمر کا نام پوری دنیا کے اندر مشہور تھا. بڑے بڑے بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کر کے کانپ جاتے تھے. تو ایلچی نے سمجھا یہ اتنے مشہور اور اتنے رعب و دبدبے والے بادشاہ ہیں تو ان کا محل بھی بڑا عالیشان ہوگا. وہ محل تلاش کر رہا تھا, وہ محل ڈھونڈ رہا تھا, محل تلاش کر رہا تھا مدینے کے اندر. اللہ اللہ. لیکن جب اس نے اس جھوپڑی کی طرف اشارہ کیا تو اس کے حواس باختہ ہو گئے, اس کے حواس باختہ ہو گئے. اسے سخت تعجب ہوا کہ ایسا انسان جس کے نام سے بڑے بڑے امیر, بڑے بڑے بادشاہ کانپ جاتے ہیں, اس کے رہنے کے لیے چھوٹی سی جھوپڑی ہے. کہا اچھا یہ بتاؤ میں ان سے ملاقات, یہ فوج کہاں رہتی ہے, قلعہ کہاں ہے مسلمانوں کا, مسلمانوں کی فوج کہاں رہتی ہے, قلعہ کہاں ہے. کہا قلعہ پوچھتے ہو, مسلمانوں کا قلعہ تو آسمان ہے, جب ضرورت پڑتی ہے تو آسمانی فوج مسلمانوں کی مدد کے لیے آ جاتی ہے. اللہ اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ, اس کی حیرت اور تعجب میں اور اضافہ ہو گیا. کہا اچھا یہ بتاؤ میں امیر المومنین سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, دور سے آیا ہوں, ان سے ملنا چاہتا ہوں, ملاقات کہاں ہوگی. کہا ہاں اگر ملنا چاہتے ہو تو مدینہ شہر کے باہر فلاں راستے پر چلے جاؤ, وہاں کسی کی اینٹیں پات رہے ہوں گے. اللہ اللہ. اسے اور زیادہ تعجب ہوا, اتنے بڑے خلیفۃ المسلمین, اتنے بڑے امیر المومنین دوسروں کی اینٹیں پاتے ہیں. اس نے کہا یہ بتاؤ اچھا وہ اتنے بڑے امیر ہیں, خلیفۃ المسلمین ہیں, پوری دنیا میں ان کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے, پوری دنیا میں ان کے عدل و انصاف کا شہرہ ہے, یہ بتاؤ وہ یہ سب اینٹیں وغیرہ پاتنے کا کام کیوں کرتے ہیں. تو اس مسلمان نے جواب دیا ہمارے امیر المومنین کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے روزی کھاتے ہیں, اپنے ہاتھ کی کمائی کو زیادہ پسند فرماتے ہیں. اللہ اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ, اب اس کے حیرت و استعجاب کی انتہا نہ رہی. اللہ اللہ. وہ اسی راستے پر پتہ پوچھتے ہوئے چل پڑا, مدینے کے باہر آیا, مدینے کے باہر اسی راستے پر چلا. اللہ اللہ. کچھ لوگوں سے پتہ پوچھا کہ امیر المومنین ادھر آئے ہیں, عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے, کہاں آئے تو تھے, اینٹیں پاتتے تھک گئے تو وہ دیکھو سامنے درخت کے نیچے آرام کرنے لگے. اللہ اللہ. یہ ہے ہمارے اسلاف کی سیرت, یہ ہے ہمارے بزرگوں کی شان. اللہ اللہ. آج ہمارا کیا حال ہے, ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے, اپنے گریبان میں جھانک کر کے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین کی شان کیا ہے. جب یہ ایلچی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کوئی شخص اپنے سر کے نیچے اینٹ رکھ کر کے آرام کر رہا ہے. اللہ اللہ. لیکن رعب کا عالم یہ ہے, جلال کا عالم یہ ہے, ہیبت کا عالم یہ ہے, خوف کا عالم یہ ہے کہ جیسے ہی عمر فاروق اعظم کے قریب پہنچا تو کانپنے لگا. ایسا لگا کہ زمین نے اس کے پیروں کو جکڑ لیا ہے, پیر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن زمین نے اس کے پیر کو پکڑ کے رکھا ہے, زمین نے اس کے پیر کو جکڑ لیا ہے. اب اس میں ہلنے کی طاقت نہیں ہے. اللہ اللہ. اب اس میں بولنے کی جرت نہیں ہے, اب زمین اس کے پکڑے ہوئے ہے, اسے زمین نے گرفتار کر لیا ہے. یہ حضرت عمر فاروق اعظم کے رعب سے ایسا مرعوب ہو چکا ہے, ایسا مرعوب ہو چکا ہے کہ اس کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے. اب یہ کانپ رہا ہے, زمین نے اس کے پیروں کو پکڑ لیا ہے, کانپ رہا ہے خوف سے. اتنے میں سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھ کھول دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد میں کیا بات ہے, کیوں پریشان ہو, آگے آ جاؤ. اللہ اللہ. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زبان مبارک سے ان کلمات کا نکلنا تھا. یہ ایلچی خود کہتا ہے جیسے عمر فاروق اعظم نے اتنا ارشاد فرمایا ایسا لگا جیسے زمین نے میرے پکڑوں کو چھوڑ دیا ہے. اللہ اللہ. زمین نے میرے پیروں کو چھوڑ دیا ہے. میں اٹھا جھجکتے ہوئے حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور سب سے پہلے میں نے ان سے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیجئے. اللہ اللہ. یہ ہے اسلام کی حقانیت, یہ ہے اسلام کی صداقت, یہ ہے اسلام کی سچائی. اپنی آنکھوں سے جب خلیفۃ المسلمین کی شان کو دیکھا, ان کی سادگی کو دیکھا, ان کے رعب و دبدبے کو دیکھا, دل ہار بیٹھا. کہا پہلے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیجئے. آپ نے اسے داخل اسلام فرما لیا, یہ مسلمان ہو گیا اور اس نے اپنا سارا معاملہ حضرت عمر فاروق اعظم کے سامنے بیان کر دیا, ساری کیفیت بیان کر دی کہ مجھے ہرقل بادشاہ نے بھیجا ہے اور سیال زہر دے کر کے بھیجا ہے. پوری تفصیل کے ساتھ اپنے سارے معاملات کو بیان کر دیے. اللہ اللہ. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس نے وہ شیشی زہر بھری شیشی عمر فاروق اعظم کے سامنے پیش کی.
کی اور کہا اگر حضور کا کوئی اپنا دشمن ہے تو یہ زہر سیال ہے، اتنا خطرناک زہر ہے کہ اس کے اوپر سے جو ہوا گزرے گی وہ جس جاندار کو لگے گی ہلاک کرتی ہوئی چلی جائے گی۔ اللہ اللہ، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان قناعت پہ قربان جاؤ، آپ کی شان صداقت پہ قربان جاؤ، آپ کی شان توکل پہ قربان جاؤ۔ آپ نے فرمایا اچھا اتنا خطرناک زہر ہے؟ کہاں حضور یہ بہت قیمتی زہر ہے اور بڑی محنت کے ساتھ حکماء نے اطباء نے بڑی عقل ریزی جان فشانی کے ساتھ اس سیال زہر کو تیار کیا ہے۔ اس کو تیار کرنے میں بہت وقت بھی لگا ہے اور بہت قیمت بھی خرچ ہوئی ہے۔ اللہ اللہ، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا دشمن تو میرا نفس ہی ہے، لاؤ پہلے اسے ہی ہلاک کر لیا جائے۔ اللہ اللہ، فرمایا سب سے بڑا دشمن میرا نفس ہی ہے، لاؤ پیسے اسے ہی ہلاک کر لیا جائے۔ آپ نے وہ شیشی اٹھائی، بسم اللہ شریف پڑھ کر کے پوری شیشی آپ زہر کی پی گئے۔ اللہ اللہ، اب یہ ایلچی سراپا حیرت بنا ہوا ہے، اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے بسم اللہ شریف پڑھی، اس زہر سیال کو پی گئے، لیکن ہلاک ہونا تو بہت دور کی بات، آپ کے جسم پر ذرہ برابر کوئی فرق بھی نہ آیا تھا، اس لیے کہ عمر فاروق اعظم کا توکل سیدھا آپ کا توکل اللہ کی ذات پہ تھا، اور جس کا توکل پختہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے کاموں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان عمر فاروق اعظم، شان عمر فاروق اعظم، ذکر شہدائے کربلا کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ یہ سیدنا سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھوڑا سا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔